آج کا ہمارا ٹاپک ہے فعل اور اس کی اقسام۔ فعل کی اقسام بلحاظ معنی، بلحاظ فاعل اور بلحاظ زمانہ۔ فعل بلحاظ معنی، اس کی مزید 3 اقسام ہے: فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص۔ پہلے ہم فعل لازم کی بات کریں گے۔ فعل لازم وہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے مگر اس کا اثر صرف کام کرنے والے یعنی فاعل تک رہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فعل اور فاعل دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال جیسے احمد آیا، مور ناچا، چور بھاگا، اس میں فعل کو بہرحال فاعل کی ضرورت ہوتی ہے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے، یعنی اس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال احمد نے خط لکھا، یہاں لکھا فعل ہے، احمد فاعل ہے اور خط مفعول ہے۔ فعل ناقص، فعل ناقص وہ ہے جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے، جیسے احمد بیمار ہے۔ یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا صرف ہونا پایا جاتا ہے۔ یہاں احمد فاعل ہے، کام کرنے والا نہیں بلکہ فعل کا سہنے والا ہے، اور بیمار اس کی حالت کی خبر دیتا ہے۔ یہ فعل اصل میں خبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اکثر افعال ناقص یہ استعمال میں آتے ہیں: ہونا، بننا، نکلنا، رہنا، پڑھنا، لگنا، دکھائی دینا وغیرہ۔ فعل ناقص جس میں کہ صرف کام کا ہونا پایا جاتا ہے، یہ فعل اور فاعل کے بجائے مبتدا اور خبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا کوئی فاعل نہیں ہوتا بلکہ اس میں جو اسم ہوتا ہے وہ فاعل کی بجائے مبتدا کہلاتا ہے، اور جملے کا باقی حصہ جو خبر بتاتا ہے وہ خبر کہلاتا ہے۔ احمد مبتدا ہے اور بیمار خبر ہے۔ خدا رحیم ہے، اس میں خدا مبتدا ہے اور رحیم خبر ہے۔ اب ہم فعل کی دوسری قسم کی بات کرتے ہیں، یعنی فعل بلحاظ فاعل۔ فاعل کے لحاظ سے فعل کی 2 اقسام ہیں، جس میں ایک ہے فعل معروف اور دوسری ہے فعل مجہول۔ فعل معروف کیا ہے؟ یہ ایسا فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، مثلا شاہدہ نے نماز پڑھی، عمران نے آم کھایا۔ اس میں پڑھی اور کھایا فعل معروف ہیں کیونکہ ان کے فاعل شاہدہ اور عمران ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہیں۔ اسی طرح فعل مجہول ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، مثلا آم کھایا گیا، کپڑے دھل گئے، کھانا بن گیا، بارش ہوئی، ان کے فاعل ہمیں معلوم نہیں ہے، لہٰذا یہ فعل مجہول ہے۔